تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے. یہ جہاد ہے. انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا. جو جہاد، یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے. جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی، ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا. تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، میں اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا؟ مجھے بتائیں، عام آدمی جو آتا ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو، جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے، اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں، انصاف کا جو نظام ہوتا ہے، جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. یہ تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو، یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ، اور سچی ٹویٹ، جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا، میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا، ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا، لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینیٹر کو اس طرح کیا گیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی. اس سے پہلے شہباز گل، پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا، یا تباہ ہو یا اپنی اصلاحات کرو، یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ، رول آف لا، نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے.